نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، علمنی عملا یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے اس سوال کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ تو نے بہت ہی مختصر سی بات کی ہے اور اپنا مسئلہ پوچھ لیا ہے، چند لفظوں میں اپنا مدعا بیان کر دیا اور جو سوال تھا وہ پوچھ لیا۔ آپ نے اس کے اس سوال کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا، عاتق النسم وفک الرقبہ، یا تو تم غلام کو مکمل طور پر آزاد کرو یا اس کی آزادی میں معاونت کرو۔ یہ نسمہ اور رقبہ یہ غلامی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ دیہاتی بڑا پڑھا لکھا تھا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نسمہ اور رقبہ میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا مفہوم غلام کو آزاد کرنا ہے، تو اس کا فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نسمہ یہ ہے کہ تم مکمل طور پر غلام کو آزاد کر دو، اگر تمہارے پاس ہے تو تم اسے آزاد کر دو، اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی پوری قیمت ادا کر کے اسے آزاد کر دو، یہ نسمہ ہے۔ اور رقبہ یہ ہے کہ جس کو مل کر آزاد کرائیں، آپ کے حصے جو قیمت بنتی تھی وہ آپ نے دے دی، جیسا کہ آج کل ہم مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مسجد کا بل آ جاتا ہے یا دیگر جو اخراجات ہیں ان میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، اس کا بھی اللہ کے ہاں بہت اجر ہے۔ غلام کی آزادی میں اپنا کردار ادا کرنا، کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، مگر اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آدمی مکمل غلام کو آزاد کر دے۔ ایک بندہ پوری مسجد تعمیر کراتا ہے، اس کا الگ اجر ہے، اور ایک مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے، اس کا اس حساب سے اجر ہے۔ آپ نے یہ غلام کو آزاد کرنے کا اسے عمل بتایا کہ یہ عمل تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر آپ نے اس کے بعد کہ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، پھر اور بھی اعمال بتائے کہ یہ کر لو تب بھی تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ 3 قسم کے اعمال آپ نے بتائے۔ ایک عمل تو یہ کہ غلام کو آزاد کرو یا غلام کی آزادی میں اپنا حصہ ڈالو، پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ طاقت نہیں رکھتے، والمنحۃ الوقوف، کہ تم اپنے پاس جو دودھ والا جانور ہے وہ کسی ضرورت مند کو ادھار دے دو۔ جانور تمہارا ہے، تمہارے پاس زائد ہے، تم کسی غریب پر قرض کھاتے ہوئے اس کو دے دو کہ یہ دودھ سے فائدہ اٹھا لے، یہ بھی عمل ایسا ہے کہ جو آدمی کو جنت میں لے جائے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے سر پڑی ہو تو ہم کیا کریں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی کہ اگر دودھ والا جانور ہے تو اسے کسی کو ادھار دے دو۔ پھر فرمایا وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْقَاطِعِ، رشتہ دار تم سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں مگر تم رشتہ داری کو جوڑو۔ ایک رشتہ داری کو جوڑنا ہے کہ رشتہ دار وہ بھی ملنا چاہتے ہیں، ہم بھی ملنا چاہتے ہیں، اگرچہ یہ بھی نیکی کا کام ہے، مگر اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار آپ سے رشتہ داری توڑنا چاہتے ہیں مگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو رشتہ داری توڑنے کا بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ وہ شادی پر نہیں آیا لہذا میں بھی نہیں جاؤں گا، وہ فوتگی پر نہیں آیا میں بھی نہیں جاؤں گا، یا دیگر کئی طرح کے ہم بہانے تراش لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا غریب رشتہ دار اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، ہم اس سے دور ہو جائیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے والا یہ عمل بتایا ہے کہ رشتہ دار آپ سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے مگر آپ اس کے ساتھ رشتہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے فرمایا کہ آدمی کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر آپ نے ایک آپشن اور دی کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے یا اس کا موقع ہی نہیں ملتا، نہ تمہارے پاس دودھ والا جانور ہے اور رشتہ دار بھی تمہارا کوئی ناراض نہیں، سب راضی ہیں تم پر، تو پھر 4 کام آپ نے اور بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، پیاسے کو پانی پلا دو، کسی کو نیکی کا حکم دے دو اور برائی سے منع کر دو۔ یہ 4 کام آپ نے بتائے۔ یہ فرمایا کہ یہ کام بھی جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اگر جو آدمی کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے اور دین کی تبلیغ کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی بھی تجھ میں طاقت نہیں، یا یہ کہ تم اس کو بھی پورے طریقے سے انجام دے رہے ہو، یا ان کاموں کی تجھ میں طاقت نہیں، تو کم از کم اپنی زبان کو اپنے اختیار میں رکھو، اپنی زبان کا استعمال صحیح رکھو۔ تمہاری زبان سے جب بھی کوئی نکلے، نیکی کی بات نکلے، بھلائی کی بات نکلے، کم از کم ہم اپنی زبان پر تو کنٹرول کر ہی سکتے ہیں۔ شاید آج کل یہ سب سے مشکل ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھ لیں گے، صدقہ خیرات بھی کر لیں گے، نیکی کا حکم بھی دے لیں گے، مگر اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ کسی کو گالی نکال دی، کسی کی چغلی کر لی، تو یہ کم از کم ہم عمل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو اپنے اختیار میں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔